السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ایسا لگا کہ ایک تھوڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ مجھے جس پہ بات کرنی چاہیے، وہ ہے کہ بچوں کو کس ایج میں پڑھائی سٹارٹ کریں یا اسکول میں داخل کریں۔ تو یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے اور میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ہی جو سیکھا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں کسی کو فورس نہیں کر رہی کہ وہ یہی کریں جو میں نے کیا، میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں، اور جو میری سوچ ہے اور جس طرح میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو فورس کروں کہ وہ وہی فالو کریں جو میں کر رہی ہوں۔ اچھا، میں نے جب اپنی بیٹی کو داخل کروانا تھا، مطلب میری یہ سوچ تو کبھی بھی نہیں تھی کہ میں اس کو 2.5 یا 3 سال میں اسکول بھیج دوں، کبھی بھی نہیں تھا۔ ایون 5 ایئرز میرا تھا کہ میں 5 ایئرز میں اس کو اسکول کرواؤں گی، اور میرے دل میں ہوتا تھا کہ جتنا لیٹ ہو جائے نا اتنا اچھا ہے، تو کہ 7 میں بھی اگر ہو جائے، کیونکہ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کے لیے، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ 8 گھنٹے یہ میرے سے دور رہے گی۔ پھر آج کل کچھ واقعات بھی ایسے سنے کہ ٹیچرز کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، پھر جب اسکول جاتے ہیں بچے تو ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، پھر ان کو سٹریس دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ میں نے ایسے کیسز سنے کہ بچی واش روم گئی ہے اس کی مطلب اس کو صحیح طرح واش نہیں کیا، یا اس کو ڈرایا ہے کہ واش روم میں یہ ہے وہ ہے، یا جو ماسی ہے، تو میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں کہ میں اپنی بچی کو کیسے بھیج دوں، کیونکہ میں نے اب خود بھی ایکسپیرینس کیا ہی ہے، اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ لوگ جیسے آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا آپ کے بچے کے لیے، ویسے آپ کے پیچھے نہیں ہوتے۔ مطلب they won't treat your kid the way they are treating her in front of you۔ تو وہ پھر یہ میرا بہت بڑا کنسرن تھا کہ میں کیسے 8 گھنٹے اس کو بھیج دوں ایک ایسے انوائرمنٹ میں۔ تو اس لیے میں جب یہ 4 ایئرس کی تھی تو میرے ہسبینڈ کی طرف سے پریشر تھا کہ نا شی از گیٹنگ بگر، تو آپ جو ہے نا آپ اسکول دیکھنا شروع کریں۔ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وہ مجھے کہتے بھی تھے۔ خیر پھر ایسے ہوا کہ ہم نے کچھ اسکولز دیکھے، پھر ایک اسلامک اسکول تھا جو ہم نے سلیکٹ کیا کہ چلو یہ دس از اے گڈ آپشن، فیس بھی اس کی اچھی تھی۔ تو وہاں پہ میرے ایک ہسبینڈ کے فرینڈ تھے، انہوں نے کہا میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں، اور میں نے پورن موویز وہاں پہ دیکھنا شروع کی، اینڈ دس واز سو الارمنگ فار می کہ ایک اسلامک اسکول، مطلب لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا کہ نہیں، آئی ول نیور سینڈ مائی چائلڈ ٹو سچ اے پلیس۔ پھر ہم نے ایک اور اسکول دیکھا جو بھی اسی طرح ہی تھا، ان کی میں نے سنا تھا پڑھائی بہت سخت ہے، لیکن پھر میری ایک جاننے والی انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بچوں پہ اتنا زیادہ سٹریس ڈالا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے، اور اتنا سٹریس ہے اس کے اوپر، اور میں چاہتی تھی کہ میری جو بیٹی ہے وہ ایک بہت کھلے انوائرمنٹ میں رہے، اس کے اوپر سٹریس نہ ہو پڑھائی کا۔ تو خیر اس کا بھی ہم نے ارادہ بدل دیا، پھر ساتھ میں استخارہ کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کیا کروں، اب اس کی ایج بھی ہے، اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو فائنلی ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اسکول نہیں بھیجیں گے، اینڈ دیٹ ڈے واز دا ہیپیسٹ اینڈ دا موسٹ آئی تھنک سیٹسفائنگ ڈے فار می، کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو اسکول نہیں بھیجنا۔ یہ بہت ہی مشکل ڈیسیژن تھا، لوگوں نے ہمیں پاگل کہا، ابھی بھی کہتے ہیں، اور کافی کچھ کہا، لیکن ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، وی ور سیٹسفائڈ۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ناؤ یو ول ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ول ٹیک دس رسپانسبلٹی، اور میں ڈری ہوئی تھی دل میں کہ میں کیسے مینیج کروں گی، لیکن میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز مطلب ہمارے لیے آسان کرنا۔ پھر خیر میں نے اس کی ہوم اسکولنگ تو میں اس کو نہیں کہوں گی، کیونکہ ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 1-2 گھنٹے آپ نے بٹھا کے بچے کو پڑھانا ہے۔ میں ایسے نہیں پڑھاتی، میں اس کو بالکل نہیں کہتی کہ آؤ بیٹھ کے پڑھو، اٹس لائک ان اسکولنگ، ایک بہت ہی نیچرل انوائرمنٹ ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھتی ہے، جب اس کا دل نہیں چاہتا وہ کھیلتی ہے، ڈرائنگ کرتی ہے۔ ہاں میرے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے،
نہ میں اس کو لیپ ٹاپ اگر لگا کے دیتی ہوں تو میں میرے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے. اس پہ بھی میں اس کو کچھ ایسی چیزیں لگا کے دیتی ہوں کہ اس سے وہ سیکھے, یعنی انگلش یا میتھس یا سائنس یا پلانٹس کے بارے میں اس کو لگاتی ہوں, اور ماشاء اللہ اس کے پاس کافی نالج ہے. پھر ہم نے اس کو بکس لا کے دی ہیں, بہت ساری بکس, ویری کلرفل بکس. تو ایون میری جو چھوٹی 2 سال کی بیٹی ہے وہ بھی ٹوائز سے نہیں کھیلتی, شی لائکس ٹو ایون ریڈ اور بکس, اور ابھی سے اس کو کافی کچھ مطلب پوچھتی ہے یہ کیا ہے, واٹ از دس, واٹ از دس, اس کو کافی کچھ پتہ ہے. تو اب میں نے پھر اس کو پھر کچھ بکس کی سرچ کی میرے ہسبینڈ نے, اور ہم نے کچھ بکس سلیکٹ کی جو ہم نے اپنا ہی کریکولم سلیکٹ کیا. ہم نے کوئی پراپر کریکولم بھی نہیں سلیکٹ کیا ہوا کہ ہم نے یہ پڑھانا ہے. تو جو بک ہمیں انگلش کے لیے مجھے اچھی لگی میں نے وہ لے لی, عربک کے لیے جو بک مجھے اچھی لگی میں نے وہ لے لی, اور بہت مہنگی بکس میں کبھی بھی لینے کے حق میں نہیں ہوں. تو میں نے خیر وہ بکس لی ہیں, اور میں نے اپنی بیٹی کو 4 لیسنس انگلش کے دیے ہیں. وہ بک پڑھائی ہے جس کے 4 چیپٹرس تھے, اور 5th لیسن پہ ماشاء اللہ اس نے خود پڑھا ہے. مطلب پورا لیسن جو تھا وہ اس نے خود پڑھا ہے. جیسے اٹ واز میٹ سیٹ آن سیم, اس طرح تھا. اور جو 5th لیسن پہ وہ پہنچی ہے تو وہ اس نے خود پڑھا ہے, اینڈ آئی واز سو ہیپی. اور اس کے علاوہ وہ اب اتنا زیادہ میں اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی تھی کہ یہ کویسچنز نہیں پوچھتی جو میری بڑی والی بیٹی. چھوٹی والی میرے بہت سوال پوچھتی ہے لیکن بڑی والی نہیں پوچھتی تھی. اور اب جب وہ بک لے کے بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کانسٹنٹلی سوال پوچھ رہی ہوتی ہے, اتنے زیادہ کہ میں اور میرے ہسبینڈ بات بھی نہیں کر سکتے آپ, بس وہ کانسٹنٹلی پوچھ رہی تھی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. پھر بک لے کے بیٹھ جاتی ہے, اور اس میں فونکس میں نے خود بھی سیکھے, فونکس مجھے آتے بھی نہیں تھے. اور میں نے اس کو مطلب فونکس کے تھرو خود ریڈنگ کرتی ہے. اور اس دن ہم ایسے باتیں کر رہے تھے, اور اینڈ شی واز ریڈنگ آن اے بل بورڈ, اور اس نے کہا ماما یہ لکھا ہوا ہے پارکنگ. اینڈ آئی واز سو امیز کہ یہ تو اتنا بڑا ورڈ ہے, ابھی میں نے اس کو صرف 3 ورڈ سکھانا شروع کیے ہیں. پھر اب گھر پہ ہوتی ہے تو میری زمین ہے, میں نے اس کو مارکرز لا کے دیے ہوئے ہیں, اور وہ زمین پہ ڈرائنگ کرتی ہے, اور میں اس پہ ٹاکی لگا دیتی ہوں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. تو وہ سارا دن ڈرائنگ کرتی رہتی ہے. پھر اس کو میں نے سیزرز, آئی تھنک وہ 3 ایئرس کی بھی نہیں تھی تب سے وہ سیزرز یوز کری ہے. مجھے سب کہتے تھے کہ نہیں مت دو, لیکن میں نے اس کو دی, اور اب ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی کٹنگ کرتی ہے. اور وہ اس سے کبھی ہارس بنا رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی چیز بنا رہی ہوگی, کبھی ہاؤس بناتی ہے, کبھی ایرو بناتی ہے. مطلب کانسٹنٹلی صبح اٹھنے کے بعد سے شی از کانسٹنٹلی بزی ان سم تھنگ, اینڈ آئی ایم ویری ویری ہیپی. اور میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر کرتی ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میرے سامنے ہے, اور اتنا وہ اسٹریس فری ہے, اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا ہے, ابھی میرا پڑھنے کا ٹائم ہے. اور کبھی میں نے نوٹس کیا کہ میں کبھی اس کو پریشرائز کروں نا کہ یہ کام تم نے آج کرنا ہے, جیسے مجھے اس کی عربک کی بہت فکر ہے تو میں اس کو کہتی رہتی ہوں یہ تم آج کرو گی. تو آج میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا تو مجھے تھا کہ اس کی اٹینشن نہیں تھی میری بات پہ, کیونکہ میں اس کو فورس کر رہی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تو شی واز ناٹ انٹرسٹڈ. تو پھر میں نے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھی ہوتی ہے تو خود ہی با لکھنا شروع کر دیا, بابو بھی لکھ کے کل مجھے دکھا رہی تھی. تو مطلب شی از لرننگ آن ہر اون سو مچ. مطلب اور ڈیلی لائف سے اب ٹائم دیکھنا میں نے اس کو نہیں سکھایا, بس یہ ہوتا تھا کہ شام کو 5 بجے میں کہتی تھی ہم نے پارک جانا ہے. تو ایک دن مجھے کہتی ہے ماما اٹس 5 o'clock. تو میں حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتہ چلا ہے. اینڈ اس طرح پھر اس نے کہا اب 4 o'clock ہو گئے ہیں, اب 3 o'clock ہو گئے ہیں. تو اس کو یہ بھی اس نے مطلب شی از لرننگ آن ہر اون. اور ہم ہم پارکس میں لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو. مجھے ہوتا ہے کہ آؤٹنگ جتنی زیادہ کریں, ہمارے ساتھ ہی جاتی ہیں, اکیلے میں کبھی نہیں بھیجتی. اور پارکس میں اگر جیسے اس کو بہت زیادہ شوق ہے یہ آنٹس وغیرہ کا, تو اس دن ایک وہ تھی مکھی تھی, اس کو مارا, تو پھر چونٹیاں اٹھا کے اس کو لے کے جا رہی تھی اپنے گھر میں. تو وہ میرا خیال ہے کوئی 15-20 منٹس وہیں بیٹھ کے ان کو آبزرو کرتی رہی کہ اس طرح ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں بتاتی ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتہ. جیسے مکھی بیٹھی تو کہتی ہے ماما آپ کو پتہ ہے اس کا ایک منہ اس طرح باہر کو آتی ہے زبان سی, پھر یہ کھاتی ہے. تو میں نے جب نوٹس کیا تو واقعی میں ایسے ہی تھا کہ اس کی زبان باہر آتی تھی, اور وہ جب کھا لیتی تھی تو وہ واپس لے جاتی تھی, جو کہ ہم نے آج تک کبھی نوٹس نہیں کیا. ایون گھر میں مکھی آ جائے تو بس مطلب آئی تھنک 1 hour تو اس مکھی کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے. تو مطلب اس طرح وہ سائنس بھی لرن کری ہے, اور مطلب سارا کچھ لرن کری ہے. تو میں اپنے اس جو اسکولنگ کا ایک سسٹم ہے جو کہ ہمارا ایک بہت, اور یہ نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. ایون جو پہلے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کے لیے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک
جو ہوتے تھے بندہ اس کے لیے ایک ٹیچر ہوتا تھا. اب تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایون میں نے تو کچھ ٹیچرز کو میں جانتی ہوں جن کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارا بچہ تھوڑی ہے. تو بس یہ جو باتیں تھیں نا، اور پھر اسکول میں ڈرانا، پھر کمپیریزن، اور اس سے تو پھر ہم نے ڈیسائڈ کیا. اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچے کی فارمل پڑھائی ہے، میں ہمیشہ ایک بات سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ 7 ایئرز میں جا کے جو ہے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 سال میں اس کو مارو اگر نہیں پڑھتا. تو میں سوچتی تھی وائی 7 ایئرز. پھر میں نے ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ تھے شاید، ان کو میں سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 7 ایئرز تک آپ نے بچے کے دماغ پہ سٹریس نہیں ڈالنا. اگر آپ نے سٹریس ڈالا تو اس کا جو وہ IQ لیول ہے نا وہ بالکل ڈراپ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اسکولز میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ اتنا سٹریس ہے کہ دے کانٹ ایون گو ٹو دا واش روم وداؤٹ ٹیکنگ اے پرمیشن. اور مطلب دے ہیو ٹو سٹ فار 8 hours، جو کہ کوئی بھی بچہ نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو پھر مجھے ہوا کہ یار 7 جو ایک ایج ہے نا، دیٹ از دا ایج جب کہ بچے کو آپ کو ایک فارمل پراپر پڑھائی شروع کرانی چاہیے. اس سے پہلے بچہ کھیل کود، بکس، ڈرائنگس، آرٹس اینڈ کرافٹس اس چیز سے سیکھتا ہے. وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کے دماغ میں بھی وہ باتیں نہیں ہوتی جو بچہ سیکھے گا. پلیز ان کو بکس لا کے دیں. اور ٹی وی آئی ڈونٹ نو، بٹ میں یہ کہوں گی کہ ٹی وی اپنے گھروں سے نکال دیں. اور اگر آپ نے لیپ ٹاپ دینا ہے بچوں کو تو اس پہ کوئی انفارمیٹیو چیزیں لگا کے دیں، وہ بھی 30 منٹس. ویسے بھی ان کا دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے، ان کی آنکھوں پہ اتنا اثر ہوتا ہے بچوں کے. تو اٹس ناٹ گڈ. بچوں کے لیے کھیلنا از ہیلدی. اگر آپ کا لان ہے، جیسے میرے پاس تو لان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لان ہے تو لیٹ دیم پلے آؤٹ سائڈ فار لائک 6 hours ڈیلی. ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، آپ وہیں بیٹھ کے کام کرتی رہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں، لیکن وہ گھر کے اندر ہی پریمیسز میں رہ کے کھیلتے رہیں. باہر میں جانے کو نہیں پریفر کروں گی، لیکن اگر آپ کے پاس لان ہے تو لیٹ دیم پلے. تو 7 ایئرز از دا ایج جب آپ کو فارمل پڑھائی شروع کرانی چاہیے. اس سے پہلے ڈونٹ گیو یور چائلڈ اینی اسٹریس. اس سے پہلے مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب 3 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ اسکول میں جاتا ہے. تو دس از واٹ آئی تھنک. اور میں نے ایسے کیا تو مجھے لگا کہ یہ آج کل کا کچھ میجر ایشو ہے. میرا آج کا میسج سوری بہت لمبا ہو گیا، آئی ایم سو سوری، لیکن مجھے لگا کہ یہ تھوڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. آئی ہوپ کہ ہیلپ فل ہوں گی. اور ایک دفعہ میں بس آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ یہ جو انسکولنگ کا ایک سسٹم ہے نا، پلیز اس کو ایک دفعہ گو تھرو کریں. اور اگر آپ کا دل مانتا ہے نا تو لیٹ یور چائلڈ بی فری. جسٹ لیٹ ہم بی فری، جسٹ لیٹ ہم بی اسٹریس فری. اور اس کا سال نہیں ضائع ہوگا. وہ اتنا زیادہ کچھ لرن کرے گا جتنا وہ اسکول میں نہیں کرے گا، کیونکہ اسکول میں اس کو اسٹریس ملے گا، اس کا IQ لیول ویسے ہی ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ میرا ایک ایڈوائس تھی. بٹ آئی ایم ناٹ فورسنگ اینی ون. جو اپنے بچے کے لیے، ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، جس کو جو ٹھیک لگتا ہے، وہ سوٹیبل لگتا ہے، وہ کریں. اور سب سے بیسٹ ایک ایڈوائز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات سے اس کے لیے مشورہ کریں. وہ استخارہ کے تھرو ہوتا ہے کہ ہم 2 نفل پڑھ کے، اور استخارہ کی جو دعا ہے وہ پڑھیں. اور اس میں یہی ہے استخارہ کی دعا میں کہ یا اللہ جو بھی تیرے نزدیک خیر ہے وہ ہمارے لیے حق میں کر دے، اور جو شر ہے اس کو ہم سے دور کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، اور پھر یقین رکھیں کہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے نا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.